لیکن ہم نے اس دعوت کے کام میں کوتاہی کی وجہ سے اپنے اس منصب کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج یہ امت پریشانیوں کا شکار ہے۔ جب تک امت دعوت کے کام پر کھڑی رہی، اللہ کی طرف سے خصوصی مدد اس امت کے ساتھ رہی، اور جب ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، چنانچہ آج اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ یہ امت داعی بننے کے بجائے مدعو بن گئی۔ آج کفر دعوت دے رہا ہے، ہمارے نظام زندگی کو اپناؤ، ہمارے جیسے بن جاؤ، تم ملک میں ہمارے نظام کو لے کے آؤ، اپنے شرعی معاملات کو پیچھے چھوڑ دو، تم مدعو بن گئی۔ یہ جو ترتیب کا الٹ جانا ہے نا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ترتیب الٹ گئی نا، داعی ہمیں ہونا چاہیے تھا، اور بن کون گیا؟ کافر بن گیا۔ تو یہ ترتیب کا الٹ جانا کیا؟ اللہ کا عذاب، اور یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا معاملہ دیکھیں نا، انہوں نے ترتیب الٹ دی تھی نا، کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے مرد عورت کی طرف سے، انہوں نے ترتیب کو الٹ دیا، اس کی جگہ مرد کو استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھی کیسا بھیجا ترتیب کو الٹنے والا؟ جعل عالیہا سافلہ، جو اوپر کا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ اوپر والوں کو نیچے کر دے، جو داعی ہے اس کو مدعو بنا دے، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہے کہ اللہ نے حاکم کو محکوم کر دیا، اعلیٰ کو اسفل بنا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کام کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مومن کے ساتھ اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ یہ سنورے گا تو امام عالم بنے گا، یہ سنورے گا تو کیا بنے گا؟ پھر بتائیے، مومن سنورے گا تو کیا بنے گا؟ اور اگر بگڑے گا تو غلام عالم۔ سنورے گا تو کیا بنے گا؟ اور بگڑے گا تو کیا بنے گا؟ اور آج غلام عالم بنے ہوئے، جس کا جی چاہتا ہے وہی آرڈر دیتا ہے، تم ایسے کر لو، تم ایسے کر لو۔ اور حالت ہماری کیا ہے کہ عمل کرتے نہیں اور مدد کی توقع اللہ سے رکھتے ہیں۔ کام بھنگیوں والا، تنخواہ بادشاہوں والی مانگتے ہیں۔ کام کیا کرتے ہیں؟ بھنگیوں والا، اور اللہ تعالی سے کیا مانگتے ہیں؟ تنخواہ مانگتے ہیں بادشاہوں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں علوم کو، معارف کو، برکات کو، رحمت کو، اور واللہ یعطی، دینے والا کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا انما انا خازن یا انما انا مالک، انا قاسم۔ قاسم کس کو کہتے ہیں؟ تو پھر امت کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ آج امت اسلام کے اوپر جیسے کوئی خازن بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ایسے خازن بن کے بیٹھ گئی ہے کہ جی بس ہم مسلمان ہیں، یہ تو کافر ہے۔ بھئی ان کافروں کو دین کی دعوت کون دے گا؟ اگر کوئی نیک ہے تو بروں کو دین کی دعوت کون دے گا؟ یہ دین کی دعوت ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری۔ مسلمان کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک سپاہی کی مانند ہے، ڈاکیے کی مانند ہے۔ ڈاکیے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈاک پہنچانا۔ تو مومن کا بھی حال یہی کہ اس اللہ کی نعمت کو جو دین اسلام ہے، اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ مومن کا کام ہے۔ جب ڈاکیا اپنے کام سے پیچھے ہٹتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو نوکری سے اتار دیتے ہیں. مومن بھی جب دعوت کے کام سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ اس کو اس کی عزت کے مقام سے نیچے گرا دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو سپاہی بن کے رہتا ہے اس کو ملتا بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تنخواہ بہت زیادہ ہے. ہاں میرے مولا، واقعی جو چھوٹی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں چھوٹی. مثلا ہمارے ہاں کام کرے گا تو 4,000 تنخواہ مل جائے گی، 5,000 مل جائے گی. اور اگر بڑے کارخانوں میں چلا جائے گا تو 10-15,000 مل جائے گی. اور اگر اور بڑے اداروں میں چلا جائے گا تو 25,000 تنخواہ مل جائے گی. اور اگر ملٹی نیشنل کمپنیوں میں چلا جائے گا تو 50,000 1,00,000 روپیہ تنخواہ مل جائے گی. اور اگر باہر ملک چلا جائے گا تو 2-2 لاکھ روپیہ بھی تنخواہ ملے گی ایک مہینے میں. تو بڑے کی نوکری پر تنخواہ بھی، تو جو اللہ کی نوکری کرے تو اس کی تنخواہ کتنی بڑی ہوگی بھائی. اب اس کی تنخواہ کا اندازہ ذرا لگانا، ایک فکرہ میں عرض کروں گا، اس فکرے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں طلباء. اللہ رب العزت اپنے غریب فقراء، غریب فقیر جو بندے ہوتے ہیں نا، ان فقراء تک 2.5% مال پہنچانے والے بندے کو 97.5% تنخواہ عطا فرماتے ہیں. بات سمجھے نا؟ اللہ تعالی اپنے فقیر بندوں تک 2.5% مال پہنچانے والے کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 97.5%. تو اب دیکھیے کہ پہنچایا کتنا؟ 2.5%. اور تنخواہ کتنی پائی؟ 97.5%. واہ بھائی واہ، موج ہو گئی نا. کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ، کتنی زیادہ تنخواہ دیتا ہے کہ 2.5% پہنچانے کے بدلے کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں ہم 97.5% دیں گے، تم 2.5% پہنچا دو. واہ میرے مولا، آپ کی بھی شان کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی دین بہت بڑی ہے، لیکن ہم لینے والوں میں شامل ہوں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس امت کا ہر بندہ داعی ہے. اس امت کا